یہ کہانی ہے اسپین کے ایک غریب نوجوان کی، جس کے پاس ایک خواب تھا، جس کے پاس ایک خواہش تھی اور جس کے پاس ایک برننگ ڈیزائر تھا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک رات جب وہ ایک پرانے چرچ کے نیچے سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا جو کہ وہ پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا، جس میں وہ دیکھتا ہے کہ ایرا میں مصر میں اسے ایک خزانہ ملے گا اگر وہ وہاں جائے تو۔ پہلے تو نوجوان اس خواب کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا، لیکن اسے تعجب تب ہوا جب یہ تنہا بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک بوڑھا شخص آ کر اسے متعلقہ خواب کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس نے دیکھا تھا، اور یہ یقین بھی دلاتا ہے کہ وہ خزانہ اسے ضرور ملے گا۔ کافی وقت سوچنے کے بعد وہ نوجوان خزانے کے حصول کے لیے اس شرط پہ مصر جانے کے لیے راضی ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ قدرت کا اشارہ ہو سکتا ہے جو مجھے میری خواہش عطا کرنا چاہتی ہے۔ یہیں سے وہ نوجوان اپنی مقید خواہش تک پہنچنے کے لیے قانون کشش کے اصولوں اور چابیوں کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ اس بوڑھے انسان نے اس نوجوان کو دنیا کا ایک ایسا راز بتایا تھا جو اس کائنات کا سب سے بڑا راز تھا۔ اس شخص نے اس سے کہا کہ جب کوئی بھی انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے مصمم اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو یہ کائنات وہ چیز اسے عطا کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلی چابی جس سے اس نوجوان نے پہلا تالا کھولا وہ اس کی حاوی اور مضبوط سوچ تھی، یعنی ڈومیننٹ تھنکنگ۔ وہ خزانے کو اپنی سوچ اور تصورات پر حاوی کر چکا تھا، اور بار بار اس کی فکر اور سوچ میں وہ خزانہ رہتا تھا، اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے کچھ پیسے بھی جمع کیے تاکہ وہ مصر جا سکے جہاں پہ وہ خزانہ ہے۔ تو اس نوجوان نے اپنا سفر شروع کیا اہرام مصر کی طرف۔ جب ایک علاقے میں پہنچا تو اسے ایک شخص ملا جو اسے بہت ہی ہمدرد اور دوست محسوس ہونے لگا، اور وہ نوجوان اس کی مدد لینے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص جس کو یہ دوست مان رہا تھا وہ بہت بڑا رہزن اور چور نکلا، جو اس کے سارے پیسے لے کر رفو چکر ہو گیا، جو پیسے اس نے اہرام مصر تک پہنچنے کے لیے جمع کیے تھے۔ پہلے تو وہ نوجوان بہت دل شکستہ ہوا اور بہت غمگین ہوا، لیکن جیسے ہی بوڑھے شخص کا بتایا گیا وہ راز یاد آیا کہ جب کوئی بھی انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے مصمم اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو یہ کائنات وہ چیز اسے عطا کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس نوجوان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور اسی تنگی اور تکلیف نے اسے ایک ایسا مضبوط احساس دیا جو اس کی خواہش کے لیے دوسری چابی ثابت ہوا۔ یہیں پر اس کو وہ دوسرا راز ملا، یعنی احساس کا راز۔ وہ اپنی مصمم اور حاوی سوچ کے ساتھ، اپنی ڈومیننٹ تھنکنگ کے ساتھ اپنے احساسات اور فیلنگز کو جوڑنے لگا، اور اپنے مقصد اور منزل کو دقت سے محسوس کرنے لگا، جیسا کہ وہ اس کے سامنے ہو اور اسے مل ہی چکی ہو۔ بہرحال اہرام مصر تک پہنچنے کے لیے اس نوجوان کو بہت پیسے اور زادرہ چاہیے تھا جو کہ اس کے پاس نہیں تھے۔ تو وہ نوجوان ایک تاجر کی دکان پر گیا اور اس سے کہا کہ میں کچھ دن آپ کی دکان پر کام کرنا چاہتا ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ آپ مجھے اہرام مصر تک پہنچنے کے لیے پیسے اور زادرہ دو گے۔ تو وہ تاجر ہنسنے لگا اور اس نوجوان سے کہا کہ اگر تم سال بھر بھی میرے ساتھ کام کرو اور میں تجھے تیری مزدوری دے بھی دوں تب بھی تم ان پیسوں سے اہرام مصر تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ انتہائی زیادہ دور ہے، اور بیچ راستے میں ایک بہت ہی بڑا صحرا بھی عبور کرنا پڑتا ہے جو کہ انتہائی مشکل ہے۔ جیسے ہی یہ جملے اس نوجوان نے سنے تو وہ ایک لمحے کے لیے بکھر سا گیا اور بالکل ٹوٹ گیا، لیکن چونکہ وہ قدرت کے قوانین کو سمجھ رہا تھا تو اس نے خود پر قابو کیا اور ماحول کو سمجھنے لگا، اور یہ سوچنے لگا کہ مجھے اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے جو مجھے ثابت قدم رکھ سکے اور اپنے مقصد اور ہدف کی طرف جانے کے لیے مجھے آمادہ کر سکے۔ تو یہیں پر اسے وہ تیسری چابی ملتی ہے جس سے وہ اپنی منزل کا تیسرا دروازہ کھولتا ہے، اور وہ چابی ہے یقین محکم، یعنی اس کا بلیف سسٹم۔
یعنی جو اس نوجوان کی منزل تھی، جو اس کی خواہش تھی، یا جو اس کا برننگ ڈیزائر تھا، اس پر اسے کامل یقین بھی رکھنا تھا، تبھی تو قدرت اس کے مقصد کے حصول میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ ورنہ ایسی چیز جس پر آپ کو یقین ہی نہ ہو، وہ قدرت آپ کو کیوں کر ادا کر سکتی ہے؟ تو اسی یقین کے ساتھ کہ میرا خواب سچ ہوگا، وہ نوجوان اس تاجر کے پاس مزدوری کرنے لگا تاکہ اتنے پیسے کما سکے کہ وہ احرام مصر تک پہنچ جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا اور اس نوجوان نے بہت پیسے جمع کر لیے اور اپنی قابلیت سے تاجر کے کاروبار کو بھی عروج پر پہنچا دیا۔ جس کے بعد اس نوجوان نے اس تاجر سے اجازت لی اور کہا کہ میں اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور تاجر نے اسے اجازت دے دی۔ لیکن یہاں پر پھر سے وہ نوجوان اس تردد اور پریشانی کا شکار ہوا کہ وہ ان پیسوں سے اپنا کھویا ہوا مال واپس لے کر واپس اسپین چلا جائے، یا پھر اپنے مقصد اور خواہش کو حاصل کرنے کے لیے احرام مصر کا سفر جاری رکھے۔ نوجوان اسی تردد میں تھا کہ اس کی ملاقات ایک انگریز شخص سے ہوتی ہے جو اسے اسی راز کی طرف متوجہ کرتا ہے جو بوڑھے شخص نے اسے بتایا تھا کہ جب کوئی بھی انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو یہ کائنات وہ چیز اسے عطا کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ نوجوان ماحول کی ان نشانیوں اور علامتوں کو سمجھ رہا تھا، جیسا کہ اس بوڑھے شخص نے اسے بتایا تھا کہ کائنات تمہیں تمہاری مانگی چیز عطا کرے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم بھی اس کی علامتوں اور نشانیوں کو سمجھو اور اس پر درست عمل کرو۔ اس نوجوان نے پھر سے دقت کی اور اپنے ارد گرد ماحول کی باریکیوں کو سمجھنا شروع کیا، اور بلاخر وہ اس تردد سے باہر آیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ نوجوان انگریز شخص کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ ہو لیتے ہیں جو کہ احرام مصر کی طرف جاتا ہے۔ چلتے چلتے ایک علاقے میں اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا، کیونکہ آگے حالات خراب تھے تو وہ قافلہ حالات ٹھیک ہونے تک ایک مخصوص جگہ پر رک گیا۔ اسی قافلے میں ایک فاطمہ نامی لڑکی سے اس نوجوان کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلی نظر میں وہ اس پر فدا ہو جاتا ہے اور بے حد چاہنے لگتا ہے، اور اس سے ہر روز ملاقات کرتا ہے اور اپنے سارے حالات اس سے بیان کرتا ہے، جس کے بعد اس لڑکی کی بھی اس نوجوان سے چاہت بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں۔ اسی دوران اس لڑکی نے فاطمہ سے کہا کہ جس خزانے کی میں تلاش کر رہا تھا وہ خزانہ بس تم ہی ہو، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اس لڑکی نے اس سے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جس خزانے کی تلاش میں اتنا سفر طے کر کے آئے ہو وہ تم ضرور حاصل کرو گے، اور مجھے اپنی چاہت پر یقین بھی ہے۔ اس گفتگو کے بعد اس نوجوان کو اس لمحہ ایک چوتھی چابی ملتی ہے جس سے وہ نوجوان اپنی منزل کا چوتھا دروازہ کھول سکتا ہے، اور وہ چابی تھی بے انتہا چاہت اور محبت۔ یعنی اپنے مقصد اور ہدف سے بے انتہا چاہت اور پیار کرنا اور محبت کرنا۔ اور یہ چیز قدرت نے اس نوجوان کو فاطمہ نامی لڑکی کے اشارے سے دی۔ چاہت ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو اس کے مقصد اور ہدف تک پہنچانے کے لیے سوچ، ارادے اور یقین میں پختگی عطا کرتی ہے اور ایندھن کا کام کرتی ہے، جس سے انسان کی پوری توجہ اپنے مقصد اور ہدف کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور یہ راز وہ نوجوان اس وقت فاطمہ نامی لڑکی سے ملاقات کے بعد جان چکا تھا، جس کے بعد وہ پھر سے پورے جوش اور ولولے سے اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اسی صحرا میں اس نوجوان کی ملاقات ایک مشہور کیمیا گر سے ہوتی ہے، اور وہ بھی اسی راز کے متعلق بتاتا ہے جو شروع میں بوڑھے شخص نے اسے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے مصمم اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو یہ کائنات وہ چیز اسے عطا کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نوجوان کو کیمیا گر میں وہی بوڑھا شخص نظر آتا ہے جو شروع میں اسے ملا تھا۔ تو وہ نوجوان باقی کا سفر اس کیمیا گر کے ساتھ اس نیت سے گزارتا ہے کہ یہ کیمیا گر مجھے میری منزل تک پہنچانے کے لیے میرا معاون اور میرا مددگار ثابت ہوگا۔ کافی سفر اس نوجوان نے اس کیمیا گر سے کیا۔ راستے میں بہت سی تکلیفیں آئیں، بہت سی مشکلاتیں آئیں، بہت سے مسائل ہوئے،
ان تمام مسائل اور تکلیفوں سے گزرتے گزرتے وہ نوجوان بالآخر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سارے کٹھن راستے میں وہ کیمیا گر سے کافی علوم سیکھتا ہے، کافی تجربات سیکھتا ہے، کافی چیزیں سیکھتا ہے جو اسے قدرت کی نشانیوں اور قدرت کی علامتوں کو سمجھنے کے لیے معاون اور مفید ثابت ہوتی ہیں۔ جب اس نوجوان کی منزل قریب ہوتی ہے تو کیمیا گر اس سے کہتا ہے کہ تمہاری منزل قریب ہے، تم اپنی منزل کی طرف جاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کیمیا گر اس نوجوان سے کہ تمہارا خزانہ وہاں پر پڑا ہوگا جہاں پر تمہارا دل ہوگا۔ تو نوجوان احرام مصر پہنچ جاتا ہے، اسی ٹیلے پر جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ تو جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے تو خوشی کے آنسو اس کے نکل آتے ہیں، تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہاں پر اس نے لا آف اٹریکشن کا اور قانون کشش کی وہ 5ویں چیز اور 5واں راز دریافت کرتا ہے، یعنی گریٹیٹیوڈ کا، شکر گزاری کا۔ اس لمحہ وہ نوجوان تمام اس چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے، تمام اس انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور قدرت کے اس نظام کا شکر ادا کرتا ہے جو اس نوجوان کو اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوئی تھی۔ تو شکر ادا کر کے وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ میرے آنسو کس جگہ پر گرے ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہاں پر میرے آنسو گرے گے وہیں پر میرا خزانہ پڑا ہوگا۔ تو اس نوجوان نے دیکھا کہ جہاں پر اس کے آنسو گرے ہیں وہاں پر اس نے کھدائی کرنا شروع کر دی۔ رات کو بہت دیر تک وہ کھدائی کرتا رہا، لیکن اسے کوئی بھی خزانہ نہیں ملا۔ البتہ یہ ہوا کہ اس کے اوپر کچھ ڈاکو آئے اور اس نوجوان کو بہت مارا انہوں نے، اور بالکل لہو لہان کر دیا، اور اس سے کہنے لگے کہ تم کیا چھپا رہے ہو، کون سا خزانہ تم چھپا رہے ہو یہاں پر۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں چھپا کچھ بھی نہیں رہا ہوں، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ احرام مصر میں مجھے ایک خزانہ ملے گا، اسی لیے میں اسپین سے احرام مصر تک پہنچا ہوں تاکہ میں خزانہ حاصل کروں۔ جیسے ہی وہ ڈاکو نے یہ بات سنی تو زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا پاگل ہے، اس نے ایک ایسے خواب کے لیے اسپین سے مصر کا سفر کیا ہے جس خواب کی کوئی اہمیت نہیں، جس خواب کی کوئی وقعت نہیں، اس سے پاگل اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس ڈاکو نے نوجوان سے کہا کہ اس طرح سے تو میں نے بھی اسی جگہ پر بہت دفعہ یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک اسپین میں ایک پرانا چرچ ہے، اس چرچ کے پاس میں ایک انجیر کا درخت ہے، اس درخت کی جڑوں میں مجھے ایک خزانہ ملے گا۔ تو کیا میں بھی ایسے خواب کے لیے جس کی کوئی وقت نہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں، اسپین کا سفر کروں گا؟ تو یہ کہہ کر وہ ڈاکو چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی نوجوان ڈاکو کی یہ بات سنتا ہے تو بالکل حیران ہو جاتا ہے، اور پھر انتہائی دقت اور باریکی سے ماحول کی علامتوں کو سمجھنے لگتا ہے اور قدرت کے اشاروں کو سمجھنے لگتا ہے، اور پھر وہ جان جاتا ہے کہ میرا خزانہ کہاں پر پڑا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا خزانہ اسی چرچ اور انجیر کی درخت کی جڑوں میں پڑا ہوا ہے جہاں پر میں سویا کرتا تھا، جہاں پر میں اپنی بھیڑ چرایا کرتا تھا۔ تو وہ نوجوان خوشی خوشی احرام مصر سے واپس اسپین آتا ہے اور وہ خزانہ اپنا حاصل کرتا ہے، بالآخر وہ چیز اسے مل ہی جاتی ہے۔